السلام علیکم، ڈی این اے نیوز کے ساتھ میں ہوں سرور جبین۔ آج ہم بات کریں گے لوگوں کی نفسیاتی اور سماجی مسائل کے بارے میں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رانا آصف حبیب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ رانا صاحب، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کو 1 مہینہ ہونے کو ہے، لوگوں کو کس قسم کی سماجی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کی موبلٹی ایک چیلنج بن چکی ہے اور لوگوں کی مختلف اور معاملاتی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ کیا کہیے گا اس بارے میں آپ؟ جی بالکل، اگر ایک محتاط اندازے کے تحت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں۔ لوگوں کی جو ہیں ان کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں، ان کا روزانہ کمانے والے ڈیلی ویجز والے اس کے علاوہ ہیں تقریباً 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ۔ تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے گھروں میں موجود ہے۔ تو سب سے بڑا جو ان کو ہے آنے والے مستقبل اور ابھی حال کو گزارنے کے لیے ان کی معاشی مشکلات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے، انزائٹی، غصہ آنا اور ڈپریشن، پریشانی اور نیند کا نہ آنا، انسومنیا اور اس طرح کے مسائل ان کو درپیش ہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں مختلف کراچی کے علاقوں سے جو ان کے گھر کے کمانے والے تھے، جب وہ بے روزگار ہوئے تو وہ اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہ کہیں چلے گئے اور انہوں نے اپنے سیل فون بھی بند کر دیے۔ تو وہ خواتین انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اور جب ہم نے ان کو کسی بھی جو پروونشل کمیشن آن اسٹیٹ آف وومن میں بھیجا یا سندھ ہیومن رائٹ کمیشن میں بھیجا تو ان کے دفاتر بھی بند ہیں۔ تو جن میکینزم نے ایڈریس کرنا ہے وہ بھی بند ہیں، اور پولیس، تھانہ یا کوئی تمام لوگ انہیں جو ہے ان کا کیس رجسٹر کرنے پہ تیار نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم سب مصروف ہیں، تو انتہائی مایوسی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور کوئی اس قسم کی ہیلپ لائن بھی موجود نہیں ہے جو ان کو سماجی اور نفسیاتی مدد فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، لوگ سوسائڈ کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں، خودکشی، کیونکہ وہ اپنا دکھ کہاں بیان کریں۔ کوئی ایسا حکومت نے سسٹم نہیں بنایا کہ جس پہ لوگ اپنا پرابلم شیئر کریں، نہ کوئی ایسی ریڈیو ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے کہ جہاں لوگ اپنا پرابلم شیئر کریں، نہ کوئی ایسی ٹیلی ویژن پہ کیتھارسس کے شو کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو انتہائی جو ہے لوگ سماجی اور نفسیاتی مسائل کی بنا پر گھریلو جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ خواتین پہ تشدد جو ہے اس مہینے میں ہم نے آبزرو کیا کہ وہ بڑھ گیا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی میکنزم، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو خواتین کے حقوق کی تحریک تھی، اس کو اس کرونا موومنٹ کے درمیان جب کرونا آیا تو اس میں اس چیز کو، ان کے حقوق کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی جو جینڈر ایکویٹی ہے اس میں پرابلم آئیں گے۔ جینڈر جسٹس اور ڈیولپمنٹ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان 1.3% کے حساب سے جو شرح نمو رہے گی تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو انسانی حقوق میں، خواتین کے حقوق میں کی پامالیاں بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے تشدد کے واقعات دیکھے کہ مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سائیکیٹرک اور کلینکل سائیکالوجسٹ ان کو اویلیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے سماجی اور نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ان تمام سماجی اور نفسیاتی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا ایسا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس کی سماجی اور نفسیاتی کاؤنسلنگ بھی ہو اور ان کو ریفرل میکنزم بھی مہیا کیا جائے؟ اگر ہم ان کے حل پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو 24 آور لوگوں کے لیے ہیلپ لائن ہونی چاہیے، جہاں پہ سوشولوجسٹ ہوں، سائیکالوجسٹ ہوں اور سائیکیٹرک موجود ہوں، لوگوں کو سماجی اور نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے۔ اس طرح ریڈیو ٹرانسمیشنز کے جو FM ریڈیوز ہیں، یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایکسپرٹس کا پینل موجود ہو۔ اور اسی طرح ٹیلی ویژن جو ہیں، ہمارے ویب ٹی وی ہیں یا ہمارے الیکٹرانک ٹیلی ویژن ہیں، چینلز ہیں، وہ ایک خاص مخصوص آور رکھ سکتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے پرابلم بنیں اور اتھارٹیز کو وہ ریفر کیے جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں OPDs بند ہیں، آپ دیکھیں کہ جو سندھ سیکریٹریٹ کے وزراء یا سیکریٹریز جہاں لوگ جاتے تھے کمپلین کے لیے، وہ جگہیں بند ہیں۔ تو اور کون سا رستہ، جب ہم لوگوں کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو لوگوں کے پاس جو ہے مجبوری کی حالت میں ہزاروں
نہیں لاکھوں لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کو کوئی نکلنے کا طریقہ دینا ہے تاکہ وہ بھی زندگی جی سکیں، اور اسی کے لیے ان کو آپ نے سماجی نفسیاتی مدد دے کے، موٹیویشن دے کے، پاکستان موٹیویشنل اسپیکر سے بھرا پڑا ہے، وہ بڑے یونیورسٹیوں میں جاتے تھے پہلے بات چیت کرتے تھے، مگر اب وقت ہے اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیبل ٹی وی ہیں، آپ کے ویب ٹی وی ہیں، الیکٹرانک ہیں، چینل ہیں، یہ سب لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہی اس قسم کی ہیلپ لائنیں جو ہیں کمشنر آفس میں، سی ایم آفس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں ہونی چاہیے، تاکہ عوام الناس کو اس مشکل کی گھڑی میں سماجی اور نفسیاتی مدد فراہم کی جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے رانا آصف حبیب، جو کہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ DNN نیوز سے بات کرنے کا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔